جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی اس لیے کھول دیتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور دوزخ کے راستے اس لیے بند ہوتے ہیں کہ دوزخ سے بچ جائیں۔ تو جدھر کا راستہ بند ہوتا ہے ادھر کوئی بھی نہیں جاتا، اور جدھر کا راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے ادھر ہی وہ سب انسان جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، جس راستے سے کسی کو روکنا ہو تو اس راستے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دوزخ سے روکنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس کے راستے بند کر دیے۔ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے۔ اب اللہ کے بندے تمام کے تمام جنت میں جانے والے بن جائیں، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ جو روکنے والا ہے شیطان، اس کو بھی اللہ قید کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی وہ ملعون ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ مہلت لے کر آیا ہے، اور قسم کھا کر اللہ سے یہ وعدہ اس نے کیا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی قید کر دیا رمضان میں، تاکہ تمام بندے یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور جہنم والے اعمال نہ کریں بلکہ جنت والے عمل کریں، کیونکہ راستہ جنت کا کھلا ہوا ہے اور دوزخ کا راستہ بند ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا اور فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ، عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ اتنا مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر اللہ نے بنائی ہے۔ تو ایک ہزار مہینے کی 30,000 راتیں بنتی ہیں۔ تو جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کر لے تو جتنا قرب اللہ کا 30,000 راتوں میں عبادت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، اتنا ہی قرب صرف ایک رات میں عبادت کر کے حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور تم پر ایسے ہی روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ پرہیزگاری، تقویٰ
کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے انسان ان کاموں سے رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک انسانوں کو کھانے پینے تمام چیزوں سے روک دیا ہے، اور ان چیزوں سے بھی روک دیا ہے جو حلال تھی، مثلاً رزق، حلال رزق وہ بھی انسان روزے میں کھا نہیں سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی انسان کو روک دیا ہے۔ کیوں روک دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں تم حلال چیزوں سے بھی رک جاؤ، تاکہ آئندہ 11 مہینوں میں تم صرف حرام چیزوں سے رکنے کے عادی بن جاؤ۔ یعنی اس مہینے میں روزے کی حالت میں نہ حلال چیز کھانی ہے، اور حرام تو حرام ہے، باقی 11 مہینوں میں حلال خوب کھاؤ، بس حرام سے رک جاؤ تاکہ تمہیں اس چیز کی عادت پڑ جائے اور تم اس کے عادی بن جاؤ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی رات میں نوافل پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب اور تقرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور جو انسان اس مہینے میں نوافل پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور جو لیلۃ القدر میں شب قدر میں عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیکی کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان کے کوئی فرض ادا کیا ہو، اور جو رمضان میں فرض ادا کرے گا تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان کے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور جو انسان کسی روزے دار کو جو ہے افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ افطار کرانا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، ہر انسان تو روزے دار کو افطار کرانے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت ہر اس شخص کو نصیب ہو جائے گی جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ لسی سے بھی کسی کو افطار کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ افطار کرانا اس کے لیے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کر کسی آدمی کو کھانا کھلا دے، روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کریں گے کہ پھر جنت میں جانے تک کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی جو پیٹ بھر کر کسی روزے دار کو کھانا کھلا دے رمضان کے مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب کر دیں گے کہ جنت میں جانے تک پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ایک دم تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا، حساب کتاب ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، تو اتنی طویل مدت ہوگی
اس طویل مدت میں انسان کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنایا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں کا، اپنے خادموں کا بوجھ ہلکا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور جہنم سے اس کو نجات عطا فرما دے گا، جہنم سے اس کو آزادی نصیب فرما دے گا۔ تو اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ آدمی جو بھی نیک عمل کرے گا اس نیک عمل پر ایسے اس کو اجر دیا جائے گا جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کے ادا کرنے پر انسان کو اجر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی فرض ادا کرے گا تو اتنا زیادہ اس کو ثواب دیا جائے گا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان کے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما رہی ہیں، بخشش فرما رہی ہیں، اتنا نواز رہی ہیں، اگر کوئی اللہ کی اس نوازش پر بھی لبیک نہ کہے اور اس مہینے کی قدر نہ کرے تو اس سے زیادہ بد نصیب انسان پھر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، جو اس مہینے کو خرید و فروخت میں گزار دیتے ہیں، جو اس مہینے کو لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، ان سے زیادہ بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان، اتنا بابرکت مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو غنیمت جانیے اور سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا ہے کہ میں اس رمضان کے مہینے کو پا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پچھلے سال تو تھے وہ رمضان میں لیکن وہ اس سال رمضان میں نہیں ہے۔ آئندہ رمضان مجھے نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کر کے ایسے انہماک کے ساتھ عبادت کیجئے کہ پیچھے جو غفلتیں ہو گئی ہیں ان سب غفلتوں کی بھرپائی اس رمضان میں ہو جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے نافرمانیاں کی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا ہے، اتنی عبادت کیجئے، اتنی مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 5 ایسے تحفے دیے ہیں کہ اس سے پہلے کسی امت کو ایسی 5 باتیں، 5 تحفے نہیں دیے ہیں۔ ایک تحفہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو اس قدر پسند ہے کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ یعنی روزے دار کے منہ سے معدے کی جو بو آتی ہے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ وہ بو پسند ہے۔ اور دوسرا تحفہ یہ ہے کہ روزے رکھنے والے کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو دریا کی مچھلیاں بھی اس انسان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ جنت اس کے لیے روزانہ سجائی جاتی ہے۔ چوتھے یہ کہ جو شیاطین سرکش ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ اور 5واں تحفہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ چاہے کتنے ہی بڑا گنہگار ہو، اگر اس نے تمام روزے رکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 5 تحفے اللہ نے اس سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں کیے، یہ صرف اس امت کو عطا کیے ہیں۔